أبدأ بذكر الله وأصلي على الزين اللي جمع خلقه ووحد هواها، حملي ثقيل ما تشيله بعريد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کی کہاوت عصفور فی الید خیر من عشرۃ علی الشجرہ، عصفور فی الید خیر من عشرۃ علی الشجرہ، کہ ہاتھ میں ایک پرندہ 10 پرندوں سے بہتر ہے جو درخت پر ہوں۔ يشير هذا المثل على الشخص الذي يطمع بما يمتلكه الغير. يشير أشار يشير بمعنى اشارہ کرنا، اشار على الشيء اشارہ کیا چیز کی طرف۔ يشير هذا المثل، یہ مثال یا یہ کہاوت یہ بولا جاتا ہے علی الشخص الذی یطمع بما یمتلکہ الغیر، اس شخص پر جو طمع کرتا ہو۔ یطمع، طمع یطمع بمعنی طمع کرنا، طمع کرنا، لالچ کرنا، حرص کرنا۔ بما یمتلکہ الغیر، اس چیز کی جو کسی اور کی ملکیت میں ہو۔ امتلک یمتلک، امتلاک بمعنی ملکیت میں رہنا۔ کوئی چیز اپنی ملکیت میں نہیں، کسی اور کی ملکیت میں ہے، اس میں وہ لالچ کرتا ہو، اس کو حصول کی کوشش میں ہو۔ ما یؤدی لخسارۃ ما یملکہ ہوا، لیکن اس حال میں کہ یہ اس کی طمع سبب بنے۔ ادا یؤدی معنی ذریعہ بنا، سبب بنا، لخسارۃ ما یملکہ ہوا، اس چیز کی خسارے کی جس کا وہ خود مالک تھا۔ یعنی دوسرے کے پاس کوئی چیز دیکھی، اس کو لینے کی کوشش کی، لیکن اس کو لینے میں اپنے پاس جو چیز موجود تھی وہ ضائع ہو گئی، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عصفور فی الید خیر من عشرۃ علی الشجرہ، اپنے ہاتھ میں ایک پرندہ جو ہو اس سے بہتر ہے کہ 10 پرندے ہو لیکن وہ درخت پر ہو۔ وَإِلَيْكُمْ قِصَّةُ الْمَثَلِ، الیکم کا معنی ہے کہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں قصۃ المثل، اس کہاوت کا قصہ۔ یحکى عن احد الاشخاص، یحکى حکا یحکی، حکا یحکی اور مجہول آئے گا یحکى، حکایت کی جاتی ہے عن احد الاشخاص، ایک شخص کے بارے میں، انه بینما کان یمسک بیدہ عصفورا، بینما کان یعنی اس حال میں کہ جب وہ پکڑے ہوئے تھے، بیدہ اپنے ہاتھ میں، عصفورا ایک پرندے کو، بینما کان یمسک جبکہ وہ پکڑے ہوئے تھے، مسک یمسکو، مسک یمسکو معنی اس نے پکڑا، بیدہ اپنے ہاتھ میں، عصفورا پرندے کو، پرندے کو پکڑے ہوئے تھے۔ شاہد عددا کبیرا من العصافیر، شاہد اس میں غلطی ہوئی ہے، شاہد اس نے دیکھا، عددا کبیرا، عددا کبیرا بڑی تعداد، من العصافیر پرندوں کی۔ شاہد عددا کبیرا من العصافیر، اس نے دیکھا ایک بڑی تعداد کو۔ شاہد یشاہد معنی مشاہدہ کرنا، اس نے مشاہدہ کیا ایک بڑی تعداد میں پرندوں کی، علی احد الاشجار ایک درخت پر، تو وہ درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ فطمع بالحصول علی العصافیر التي علی الشجرہ، تو اس نے طمع کیا، لالچ کی ان پرندوں کو حاصل کرنے کی جو درخت پر تھی۔ فرمى العصفور الذي كان بيده، اس پرندے کو پھینک دیا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ فرمى العصفور پھینک دیا اس پرندے کو، الذي كان بيده جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ وهم بالصعود الى الشجرہ، اور کوشش کرنے لگا درخت پر چڑھنے کا۔ صعد يصعد، صعود بمعنی چڑھنا درخت پر، تو اس نے ہم یہم بمعنی ارادہ کرنا، عزم کر لینا،
تو ہم بالصعود الى الشجرہ، اس نے عزم کیا کہ میں چڑھتا ہوں درخت پر، فطارت العصافیر مباشرۃ، وہ جو درخت پر بیٹھی ہوئی پرندے تھے وہ بھی اڑ گئے، ولم يستطع مباشرۃ فوراً، مباشرۃ فوراً، ولم يستطع الحصول على اي واحد منها، اور اس نے یہ نہیں کر سکا حاصل ایک کو بھی ان میں سے، ولم يستطع، استطاع يستطيع کا معنی ہے یعنی طاقت رکھنا، کر سکنا، الحصول حاصل کرنا، على ای واحد منها، ای واحد کسی بھی، ای واحد کسی ایک کو بھی، منہا ان میں سے، یعنی یہ نہیں کر سکا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی حاصل کر لے۔ فعاد حزینا، تو یہ واپس ہوا غم کی حالت میں، عاد حزینا منا غم کی حالت میں لوٹا، علی العصفور الذی کان فی یدہ، اور یہ غم اس کو اس پرندے پر تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا، فکان المثل، تو یہ مثل بن گیا، عصفور فی الید خیر من عشرۃ علی الشجرہ، کہ ایک پرندہ جو ہاتھ میں ہو یہ ان 10 پرندوں سے بہتر ہے جو درخت پر ہو۔ تو یہ اس آدمی کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو دوسروں کی چیزوں میں لالچ کر کے اپنے پاس والی چیز کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے، کوئی اور ان کو باغ دکھا دیتا ہے، پرندے دکھا دیتا ہے، تو ان کی کوشش میں اپنے بھی ضائع کر لیتا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ عصفور فی الید خیر من عشرۃ علی الشجرہ، ایک پرندہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا یہ بہت بہتر ہے ان 10 پرندوں سے جو درخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے۔ تو اس وجہ سے گویا کہ یہ سبق ہمیں دیتا ہے قناعت کا بھی، ہمیں قانع رہنا چاہیے، جتنا اللہ نے دیا یہ بہت دیا ہے، اب زیادہ کی کوشش کریں گے تو جو اپنے پاس ہے وہ بھی ضائع کر دیں گے۔